السلام علیکم. آپ سبھی لوگوں کو ویلکم ہے قرآن کلاس نمبر 63 میں. اس سے پہلے جو ہے 2 ریکارڈنگس آلریڈی ہو چکی ہیں. چیپٹر نمبر 21 جو تھا سورۃ الانبیاء، اس کی ریکارڈنگ ہو گئی تھی. آخری کی جو آیات ہے، مطلب جو قرآن کلاس نمبر 61 تھی. اور میں نے سٹارٹ قرآن کلاس کا سورہ اعراف سے کیا تھا، لائیو سیشن میں سٹارٹ کیا تھا. لیکن اب دھیرے دھیرے میں اس کو ریکارڈنگس پہ لا رہا ہوں، اور کبھی کبھی لائیو سیشن بھی کنڈکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو لائیو سیشن جوائن کرنا ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. وہاں سے آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیجیے، وہاں پہ لنک پوسٹ کر دیتا ہوں میں لائیو کلاس کا. لیکن اب فی الحال آج جو ہمارا سیشن ہے 63 نمبر کا، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 سے لے کر 25 تک 10 آیت انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اور 10 آیت ہم اس میں انشاءاللہ آج کور کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ سیشن جو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ 15 سے 20 آیت کور کریں گے. تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس جہان میں ہمیں مسلمان بنایا، جہاں پہ آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے. اور اس جہاں میں اللہ پاک نے مجھے مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میری رہنمائی کی، آپ کی رہنمائی کی. ہم اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد ہم سلامتی بھیجتے ہیں، لاکھوں دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں، کروڑوں دفعہ اس شخص پہ جس پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے سب کچھ قربان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس انسان نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، اور دنیا کی بہترین ایفرٹ کے ساتھ، بہترین اپروچ کے ساتھ، اتنا مشکل، اتنا بڑا ذمہ اپنے کندھوں پر لے کر، وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کتاب کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے جو حدیث تھی وہ سب ہم تک پہنچا دی، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے پہنچا دی. ویسے کیا کہتے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے اللہ کا کہ رسول اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام دنیا میں باقی رہے گا. لیکن اس معجزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ چنا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو اس وجہ سے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. خیر، اب آج کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. 14 نمبر آیت پہ لاسٹ سیشن ختم ہوا تھا. اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیں گے آپ، وہاں پہ آپ کو قرآن کلاسز والی پلے لسٹ ملے گی، وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس نے اس سے پہلے والا سیشن مس کیا تھا. تو اب میں انشاءاللہ 15ویں نمبر سے سٹارٹ کروں گا. فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں عربک میں آیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں. عام فہم اردو جو چلتی ہے، عام جو اس کی میں ڈیٹیل میں تفسیر نہیں بتاتا ہوں، لیکن اس کا ویسا میننگ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیات کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی. اور ہر آیات کے ساتھ تو نہیں بتا سکتے، لیکن جو آیات اسپیشل ہیں، جیسے سورۃ العلق ہے، اس کی 5 آیات ہیں، وہ سب سے پہلی نازل ہوئی تھی. اس طرح جو غزوہ بدر میں آیات نازل ہو رہی ہیں، جو سورہ توبہ کی آیات ہے، جو جنگ کے میدان میں جب صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ تھے اس وقت نازل ہو رہی ہیں. غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ کو نکلنا ہے اس وقت جو آیات نازل ہو رہی ہیں. تو شان نزول جن امپورٹنٹ آیات کا ہے وہ میں بتاتا ہوں، ساتھ میں اس کے پیچھے بیک سٹوری کیا ہے وہ بتاتا ہوں جہاں پہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک عام فہم ڈسکشن میں آپ کو یہ بتایا جائے ڈسکورس کے ذریعے کہ یہ آیت آپ سے کہنا کیا چاہ رہی ہے. ایک وہ ہے جو آپ سٹوری کی طرح میننگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو امپیکٹفل میننگ ہے، جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس آیت کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آن لائن آلریڈی بہت سارے اسکالرس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پہ کام کیا ہے، اور میں بھی کر رہا ہوں، اور قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا جس میں آپ سوچیں، قرآن کو اپنے انڈرسٹینڈنگ سے سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اور ایک رسول اللہ کی بات جو مجھے یاد ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سب کو بھی یاد رہے، بلغ عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے بھلے تمہیں ایک آیت بھی کیوں نہ آتی ہو. تو یہ رسول اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے ہماری. ٹھیک ہے، اللہ کے نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یظن ان لن ينصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. Whoever thinks that Allah will not help him in this world and the hereafter. اب یہاں پہ یہ آیت جو ہے نا، یہ قرآن شریف کی
چند ان آیات میں سے ہے جس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن، ایگزیکٹ تشریح اور ایگزیکٹ تفسیر بتانا بہت مشکل ہے۔ اس آیت پہ، سورہ حج کی آیت نمبر 15 پہ اگر آپ 5 ڈفرینٹ اسکالر کو سنیں گے یا 5 ڈفرینٹ مفسرین کو پڑھیں گے تو پانچوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ میں اپنا انداز بتا دیتا ہوں، پہلے میں لٹرل ٹرانسلیشن بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اس میں کیا سمجھ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اللہ یہاں پہ اس شخص کا آرکیٹائپ، اس شخص کے بارے میں ایک ڈسکرپشن دے رہے ہیں جو اللہ کی نعمت سے، اللہ کی مدد سے نا امید ہے، مطلب اللہ سے نا امیدی ہے اس شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا میں اور آخرت میں، then let him stretch out a rope to the sky، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک رسی کھینچ دے، مطلب ایک رسی باندھ دے آسمان پر، اس رسی کو لمبا کرے کہ وہ رسی آسمان تک پہنچ جائے۔ then let him cut off، پھر دو مطلب، لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ رسی کاٹ دے، چڑھ کے کاٹ دے یا زمین سے ہی کاٹ دے، لیکن وہ رسی وہ کاٹ دے۔ then let him see whether his plan will remove that which enrages him، تب وہ دیکھ لے اس کے بعد کہ جو اس کے اندر کا غصہ ہے، جو اس کے اندر کی نا امیدی ہے، تو یہ چیز کیا اس سے وہ اس کو جو اللہ نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے، کیا اس کو یہ چیز دور کر پا رہی ہے۔ اب اس کا ایک یہ معنی زیادہ درست ہے جس میں ہے کہ انسان جو اللہ سے نا امید ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں، آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا، تو وہ شخص خود کو ہلاک کر کے دیکھ لے، یعنی مر کے دیکھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پلان رکھا ہے، مطلب یہ جو اس نے اپنے لیے ایسا پلان بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو چیز اس کے اوپر نافذ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک جو ڈیکورم ہے، تو وہ چیز کیا بریک ہو رہی ہے؟ اور ایسا کرنا کیا اس کو فائدہ دے رہا ہے؟ کہ اپنی جان لے لینا یا اللہ سے نا امید ہو کہ تم نے رسی آسمان میں باندھ دی، پھر اس رسی کو کاٹ دیا، تو یہ چیز تمہیں کس لحاظ سے فائدہ دے رہی ہے؟ تو وہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایسا کر کے دیکھ لے، کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے دیکھ لے یا اللہ سے قطع تعلقی کر کے دیکھ لے، وہ رسی کاٹ دے۔ یہ بھی اس کی ایک کلاسیکل ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ کے دیکھ لے، تو وہ ہر حال میں دیکھ لے گا کہ اس کا یہ پلان جو ہے، اس کا یہ جو منصوبہ ہے، اس کا جو یہ آئیڈیا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ چند ایک آیات میں سے ہے جس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اور جس کو سمجھ پانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایک فلسفی آیات ہے، یہ ایسی آیات نہیں ہے جو آپ پڑھ کے ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن سمجھیں گے تو آپ سمجھ گئے۔ یہ وہ آیات ہے جہاں پہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ رکیں اور آپ سوچیں، آپ تدبر کریں، آپ اس پہ تفکر کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ and thus we had sent it down as clear verses، اور اس طرح ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی، ہم نے نزول کر دیا، ہم نے بھیج دی اپنی آیات، اپنی نشانیاں کھول کھول کر۔ and that Allah guides whom he intends، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ نبی آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ الٹیمیٹلی اللہ کے پاس ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ Indeed those who have believed and those who were Jews and Sabians and the Christians۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ 4 مذہب گنائے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی مسلمان، ہم اور آپ، and those who were Jews، اور وہ لوگ جو یہودی تھے۔ یہاں پہ ہادو لکھا ہوا ہے، وہ یہودیوں کے لیے اللہ پاک نے بولا۔ عربک میں آپ پڑھ رہے ہیں نا والذین ہادوا والصابئین، تو وہ ہادو جو ہے اس سے مراد یہودی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مسلمس، who were Jews جو یہودی تھے، and the Sabians ستارہ پرست لوگ جو ہیں۔ Sabians اب آپ کو ایسا کوئی ریلیجن نہیں ملے گا، لیکن ایک ریلیجن اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا جو ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ and the Christians، اور نصارہ،
ٹھیک ہے، 4 اللہ پاک نے مذہب گنائے: مسلمان، یہودی، سابینس اور نصارہ، اینڈ دا ماجوس، اور ماجوس اب یہ بھی ایک کوئی ریلیجن ہوا کرتا تھا، اینڈ دوز ہو ایسوسیٹ پارٹنرس وتھ اللہ، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. انڈیڈ اللہ ول جج بٹوین دیم آن دا ڈے آف ریزریکشن، اور ان سب لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلہ کر دے گا. اب یہ سن کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا نا کہ اللہ پاک بتا دیں گے اس دن کہ ہاں اب بتا رہا ہوں میں کون صحیح تھا. ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں یہ جو 4 5 6 اللہ نے بڑے بڑے ریلیجنز گنائے ہیں، یہ ریلیجنز کی ایک انٹلیکچوئل وار ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. آپ کو ایک ڈسکورس ہمیشہ سے دیکھنے ملے گا، ڈیبیٹس، مناظرے، مباحلے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک مسلمان اور ایک کرسچن اور ایک یہودی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسلام ایز این آئیڈیالوجی اور اس کو ریپرزینٹ کرنے والے سارے مسلمان. کرسچینٹی آن اٹس اون ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو ریپرزینٹ کرنے والے سارے وہ کرسچنس، اور اسی طرح جوز بھی ہیں، مشرکین ہیں، الگ الگ بدھسٹ ہیں، ہندوز ہیں. اب یہ اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس بکس ہیں، جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں، اور جو بھی ان کے پاس پچھلے لوگوں کی باتیں پہنچی ہیں، اس کے حساب سے یہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں، پریچ کرتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اللہ پاک یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ روز قیامت فیصلہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان 4 5 6 چیزیں جو اللہ پاک نے 5 گنا دی ہے نا، اس میں 5 ریلیجن، تو ان 5 ریلیجن میں سے کون سچا ہے اس کا فیصلہ اللہ پاک آخرت کے دن کر دیں گے. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس فیصلے کا، اس کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹ کا سب سے پہلا کمانڈمنٹ اللہ پاک نے بتا دیا ہے، سب سے پہلا لیجسلیشن اللہ پاک نے بتا دیا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. وما دون ذالک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ جتنی چیز جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا. تو دیکھیں، شرک سب سے سینسٹیو چیز ہے. اسی لیے دنیا میں ہمیں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جنتی جہنمی، جنتی جہنمی کا فیصلہ اللہ کا ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے بھی وہی کہا ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ فیصلہ کرے گا. کس دن؟ یوم القیامہ، یعنی ڈے آف ریزریکشن کے دن. انڈیڈ اللہ از اے وٹنس اوور ایوری تھنگ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے سے اللہ پاک ایگزسٹ کرتے ہیں، اور قیامت اور انٹل انفینٹی اللہ پاک نے ایگزسٹ کرنا ہے. اللہ تو ٹائم کے اس پنجرے سے آزاد ہے. میں ٹائم کے پنجرے میں قید ہوں. میں اگر 2001 میں پیدا ہوا تھا تو چاہے میں اپنی باڈی موو نہ بھی کرتا، میں کچھ نہ بھی کرتا، وقت نے اپنا اثر مجھ پہ دکھانا ہے. اس کو سمجھنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ایک سیب لو اور ایک سیب کو سامنے رکھو، اس پہ ایک کیمرہ فٹ کر دو ٹائم لیپس پہ لگا کے، اور سیب کو چھوڑ دو 1 مہینے کے لیے. سیب اپنے میں ایک بہت خوبصورت پھل ہے، لیکن وہ جو 1 مہینہ اس پہ گزرتا ہے، وہ 1 مہینہ اس لال سیب کو اور اس ٹائم لیپس کو 10 سیکنڈ میں لگا کے دیکھ لینا. وہ 30 دن کی فوٹیج کو 10 سیکنڈ میں کمپریس کر کے دیکھنا. آپ دیکھو گے کہ وقت کا کیسا اثر اس پہ ہوتا ہے. کوئی اس کو چھو نہیں رہا ہے. آپ اس کو بھلے ہی ویکیوم میں رکھ دو، اس کو پریزرویٹیوز نہیں لگانے اوپر، آپ نے ویکیوم میں سیب رکھ دیں، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، ہوا تک نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وقت اپنا اثر اس پہ دکھا دیتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں نا وقت کے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے. اللہ وقت سے آزاد ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ رہے تھے، وہ بھی اللہ پاک اسی ٹائم پہ دیکھ رہے تھے، اور قیامت کا آخری بچہ جب پیدا ہو رہا ہے، اللہ پاک نے وہ سب چیزوں کو اس ایک انسٹنٹ پہ دیکھا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک جب اپنا کنورسیشن بتا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ پاک ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ نے ہم سے کہا کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری عبادت کریں. تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ پاسٹ ٹینس میں کیوں بات کریں؟ بھائی وہ میرے لیے فیوچر ہے، آپ کے لیے فیوچر ہے. ہم جو ہیں ٹائم کے اس ریسٹرکشن میں، ہم ٹائم کے اس فریم میں ریسٹرکٹ ہیں کہ ہم ایک مومنٹ پہ ایک سے زیادہ ایرا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. میں اور آپ آج 2026 میں بیٹھے ہیں، تو ہم 2026 کو ایک بار اس فلو میں ہی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اب چاہوں کہ میں 2005 کو ایکسپیرینس کر لوں، اس مومنٹ پہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے لیے ٹائم میں پیچھے جانا پاسبل نہیں ہے. میں ٹائم میں آگے بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا ہوں. ٹائم مجھے لے جا رہا ہے، اور مجھے اس ٹائم فریم کو، اس بلاک کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. میں یہ بہت کمپلیکس چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس پہ آپ سوچیں، اس پہ تفکر کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انٹرسٹیلر مووی دیکھنا، اس میں سمجھ میں آئے گا کہ ٹائم
ایک ایسی چیز ہے جو گریوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی ٹائم اتنا زیادہ بینڈ ہوگا. خیر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے، تو لوگ ایک اس سینس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ابھی دیکھ رہے ہیں مجھے ریئل ٹائم. بالکل اللہ پاک ریئل ٹائم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا وہ دیکھنے کے لیے اللہ پاک کو 10 سال ویٹ نہیں کرنا ہے. اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہوا ہے پاسٹ میں بھی، جو آج سے 10 سال بعد ہوگا. اللہ پاک اس کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک اس کو فیوچر میں بھی دیکھیں گے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ فنومینا ہے، سمجھنے کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں. اور بے شک اللہ کی تو میں نے یہ حدود بتائی کہ جو انسانی حدود سے آگے نکل کے ہے. اللہ کی حدود تو کوئی جان نہیں سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی باؤنڈریز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ بھی دیکھنا میں نے اپنے ریفرنس سے بتایا. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. Do you not see that to Allah prostrates whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun and the moon and the stars and the mountains, the trees, the moving creatures, and many of the people. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ کو ہی سجدہ کیے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں اور ان کے بیچ، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جو بھی کریچر موونگ کریچر ہے وہ، اینڈ مینی آف دا پیپل، اور لوگوں میں سے بھی کئی لوگ. اب یہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ انسانوں میں سے بھی کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی موونگ کریچر ہے وہ اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سجدے کا ہمیں شعور نہیں ہے. پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہیں، سورج نے بھی اللہ کو سجدہ کیا ہے. سورج نے سجدہ یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اگر سورج کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، تو سورج کبھی بھی مس نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یار آج تو سورج نکلا ہی نہیں، یا پھر آج تو سورج رات کے 2:30 بجے نکلا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے. جو اللہ پاک نے سسٹم بنایا وہ اس سسٹم پہ، پہاڑ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں پہ کھڑے رہنا ہے، اور پہاڑ جو ہواؤں کو روکتا ہے جس کی وجہ سے کئی سارے علاقوں میں طوفان نہیں آتا ہے، تو وہ پہاڑ کا ذمہ ہے، اور وہ ہے پہاڑ کا اللہ کے آگے سجدہ کرنا. ہم انسانوں کے لیے سجدہ اس طرح سے. اسی طرح جو پنچھی ہیں جو آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جو شیر، چیتا، گیدڑ، بھالو، یہ سب ہیں، ان کا سجدہ اپنی طرح ہے. ہم کو اس سجدے کا شعور نہیں ہے، لیکن یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہے بے شک، اور اللہ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے. یہ بات کاش ہمارے بریلوی بھائی بھی سمجھ جاتے. اللہ ان کو ہدایت دے. بٹ اپون مینی دا پنشمنٹ از جسٹلی ڈیو. لیکن کئی ایسے ہیں جن کے لیے عذاب جو ہے پکا ہو چکا ہے، اور عذاب کی قسط ان کے لیے باقی ہے. کہ مطلب عذاب اللہ تعالیٰ کا ان پر طے پا چکا ہے، اب ان کو وہ عذاب پڑنا باقی ہے، ڈیو ہے عذاب. اور ہم دیکھتے ہیں انسانیت میں سے کئی لوگ ایسے ہی ہیں، بے شک ایسی ہی بات ہے. اینڈ ہی ہوم اللہ ہیوملیٹس دین فار ہم دیر از نو بیسٹور آف آنر. اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بے شک یہ تو بڑی فیکٹ کی بات ہے. لوگ یہاں پہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، نہیں میں یہ حجاب پہنوں گی تو لوگ میرے کیسے بولیں گے، میرے جیٹھ کو پسند نہیں آئے گا، میرے سسر کو پسند نہیں آئے گا، میں داڑھی رکھ لوں گا تو میری بیوی کو پسند نہیں آئے گا، میں آفس میں چاکلیٹی بوائے نہیں لگوں گا. یہ جو اپنی فیک قسم کی عزت لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی لبرل سی باتیں کرتے ہیں، زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں بنیں گے، سماج میں عزت ہوگی. بھائی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اس کی ٹینشن کیوں لینی ہے؟ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ بھائی جس کو اللہ ذلیل کرے گا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا. اللہ ڈز واٹ ہی ولز. اور بے شک بے شک بے شک اللہ یفعل ما یشاء. ان اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے یہ کام کیوں کیا، لیکن اللہ پاک نے سب کو پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت
لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Those two opponents, وہ دو مخالف، کون؟ کافر اور مسلمان، مومنین اور کفار. ڈسپیوٹ کنسرننگ دیئر لارڈ، جھگڑتے ہیں آپس میں اللہ کے معاملے میں. بٹ دوز who disbelieve will be cut out for those who disbelieved will be cut out for them garments of fire. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم، ان کے لیے جو آگ کے کپڑے ہیں، وہ پوشاک جو آگ سے بنی ہے وہ کاٹی جا چکی ہے. Scalding water will be poured over their heads، اور کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، ایکسٹریملی ابلتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا. یس اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ نہ کرے. یسحروا بہ ما فی بطونہم والجلود، with it will be melted what is in their bellies and their skins. اور اس پانی کے سر پہ ڈالے جانے کے عوض جو کچھ بھی ان کے پیٹ میں ہے اور ان کی خال کے اندر ہے، یا جو ان کی خال ہے، وہ سب کچھ جو ہے میلٹ ہو جائے گی، پگھل جائے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ and for them are hooked rods of iron. اور ان کے لیے ہک راڈ، آئرن کا ہک راڈ، جو لوہا، حدید کس کو بولتے ہیں؟ لوہے کو بولتے ہیں. اور وہ جس میں ہک، یعنی آپ ہتھوڑے جیسی چیز سمجھ لیں، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے، یہ اللہ پاک نے بتا دیا. وہ ایک عذاب یہ بھی ہے، وہ تو قبر میں بھی عذاب ہے. وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو سر پہ ہتھوڑا مارتا ہے زور سے. جو بندہ اللہ تعالیٰ نے جو قبر کے 3 سوال رکھے ہیں، جو اس کے جواب دینے میں جو فیل ہو جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے کافر کے لیے بتایا کہ کھولتا ہوا پانی ہے جو ان کی آنتوں کو، آنت کے اندر جو کوئی بھی چیزیں پیٹ کے اندر، جو آنت ہے، لیور ہے، جتنی بھی ساری چیزیں، سب کو وہ پگھلا دے گا، اور ان کی خال کو پگھلا دے گا. اور ان کے لیے ہے ہتھوڑے لوہے کے. اللہم اجرنا من النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. Every time they want to come out from it, from anguish، اور جب بھی وہ اس درد سے، اس عذاب سے باہر آنا چاہیں گے، they will be returned therein، تو انہیں واپس اس میں ڈال دیا جائے گا عذاب میں. یعنی ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے وہ نکلنا چاہیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ مطلب وہ نکلنا چاہیں گے، کوشش کریں گے، اس کا مطلب ان کو امید ہوگی کہ وہ نکل سکتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کی جیسی رحمت ہے نا، جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، تو اللہ پاک کی جو عذاب ہے اس کے بارے میں بھی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. وہ چاہیں گے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، وہ چاہ رہے ہیں نکلنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دماغ میں سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے میں نکل جاؤں. وہ امید ان کو رہے گی، لیکن وہ کبھی نہیں نکل پائیں گے. ان کو گھسیٹ کے واپس لایا جائے گا. اور وہ عذاب جو ہو رہا ہے وہ تو بڑا سخت ہے. اینڈ اٹ ول بی سیڈ ٹیسٹ دا پنشمنٹ آف دا برننگ فائر. ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس دہکتی ہوئی آگ کا مزہ. اور یہ اللہ پاک کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ پاک نے بتا دیا تھا ان لوگوں نے بچے قتل کیے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو تار کیا ہے. ان لوگوں نے سودی قرضہ لے کر کتنے کسان جان دے دیتے ہیں اپنی، یہی سودی قرضہ چکا نہیں پاتے ہیں. شرابیں پی کے لوگوں پہ گاڑیاں چڑھائی ہیں. انہوں نے عیاشی میں زندگی گزاری. ان تک جب کوئی اللہ کی بات لے کر آتا تھا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ آج ترس کے لیے ہمدردی کے ان لوگ قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے. یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ اللہ پاک ظلم نہیں کریں گے، لیکن اللہ پاک انٹینسٹی بتا رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فیہا من اساویر من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens underneath which river flows. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جو لوگ ایمان لے کر آئے ایسے باغات میں، ایسی جنت میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. They will be adorned therein with bracelets of gold and pearl. اور انہیں اللہ تعالیٰ کنگن پہنائے گا سونے کے اور موتیوں کے. پرل جسے ہم کہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں تو سونا حرام ہے مردوں کے لیے، لیکن آخرت میں جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا تب اللہ تعالیٰ اسے خود آنر کے طور پہ کنگن پہنائیں گے. اینڈ دیئر گارمنٹس therein will be of silk. اور ان کے جو گارمنٹس ہوں گے
وہ مطلب جو ان کی پوشاک ہوگی وہ ریشم کی ہوگی. سلک دنیا میں حرام ہے، لیکن آخرت میں اللہ پاک کی آنر کے طور پہ جنتیوں کے لیے تحفہ رکھا ہے اللہ نے. وَحُدُودُ إِلَى الطَّيِّبِ وَحُدُودُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. And they had been guided in the worldly life to good speech. اور ان لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا میں اچھی بات کے طرف اللہ نے ان کا رخ کیا، اللہ نے ان کو گائیڈ کیا. and they will be guided to the path of the praiseworthy. اور اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کو گائیڈ کرے گا اس ذات کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے. اور جو اس کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے نا، اس طرف اللہ پاک آپ کو گائیڈ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ ہے جہاں پہ چلتا وہی انسان ہے جو اللہ کی حمد کرتا ہے. اور اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے نا، حمید کا ورڈ یوز کیا ہے. حمید وہ ہے جس کی حمد کی جاتی ہے. حمد کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ الحمدللہ مطلب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہو گئی. حمد تعریف ہوتی ہے، اور الحمد جو ہوتی ہے نا وہ مطلب تمام تعریفیں نہیں، زیادہ تر تعریفیں نہیں، ٹوٹیلٹی میں جو تعریف ہیں تو حمید ہے. اور اللہ پاک اس کو اپنے راستے پہ گائیڈ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آخری آیت، آج کی آیت نمبر 25. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبادی ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. Indeed those who disbelieved and hinder people from the way of Allah and Masjid al-Haram. اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں اور مسجد الحرم کے راستے میں مطلب ان لوگوں نے روکا لوگوں کو آنے، ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ مسجد الحرم جو سعودی عربیہ مکے میں، اس ادھر آنے پہ لوگوں کو روکا، لوگوں کو ہینڈر کیا، ان کو بہکایا، ان کو تکلیف دی، ان کو پریشان کیا، ان کے لیے رکاوٹ بنے. which we have made for mankind equal are the residents therein and the visitor. اور جسے ہم نے پوری انسانیت کے لیے ایک جیسا بنایا، چاہے جو وہاں کا رہائشی ہے جو وہاں پہ رہتا ہے، چاہے کوئی جو وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے. ان دونوں کے لیے مسجد الحرم کا جو علاقہ ہے، جو حدود الحرم ہے، حرم کا علاقہ ہے، مکے کا شہر ہے، وہ انٹرنیشنلی ایک مسلمانوں کی سٹی ہے. مطلب اللہ پاک نے وہاں پہ حقوق جو ہیں وہ سب کے لیے برابر کیے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی مکے کا ریسیڈنس ہے، سٹیزن ہے وہاں کا، تو اس کو کوئی پرائیورٹی دی جائے گی. اللہ کے گھر میں سارے برابر ہیں. and whoever intends therein of deviation in religion or wrongdoing. اور جس کسی نے بھی وہاں پر ٹیڑھ پن پیدا کرنے کی کوشش کی مذہب میں، یا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی یا اس کا ارادہ کیا، we will make him taste a painful punishment. تو ہم اسے چکھائیں گے ایک سخت عذاب، بڑا سخت عذاب. اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. آج کل کی جو موجودہ سعودی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ، کافی لوگ جو آفینڈ ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کی وجہ سے اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، نہیں، ایسا ریزن نہیں ہے کہ میں کوئی لوگوں سے خوف کھا رہا ہوں. لوگوں کی اس پہ رائے ہے. کئی لوگ اس کو جنوینلی اچھا مانتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے چیز مینیج کی ہوئی ہے، اور کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. میری اوپینین دوسری والی، میں اعتراض اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے مکہ میں داخل ہونے کے لیے. آپ جو ریزن لگا لیں. اب سعودی عرب گورنمنٹ بولے گی بھائی ہم تو بارڈر پہ ویزا لگا رہے ہیں، مکے کے اندر تھوڑی لگا رہے ہیں. آپ ویزا لے کے ایک بار سعودی عرب آ جائیں تو آپ مکے میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے روکنا ہی ہوا نا. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ میں آپ کا منہ پکڑ کے پانی پینے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں پانی کی بوتل نہیں آپ کو کھولنے دوں گا. تو مکہ پہ آنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں سیکیورٹی چیک جتنی مرضی ہو جائے، لیکن جو بندہ وہاں جتنے ٹائم کے لیے رہنا چاہتا ہے وہ اتنے ٹائم کے لیے وہاں رہ سکتا ہے. جتنے بندے حج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب آپ بولیں گے مینجمنٹ اور یہ وہ، تو بھائی آپ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی ایسے کو دے دیں جو کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا اوپینین ہے. اور ایسا کوئی اوپینین نہیں جس کے لیے بہت زیادہ کرٹیسائز کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو بھی ان آیتوں کا پتہ ہے ہم سے زیادہ. تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جمعیت کو اور ہم لوگوں کو ایک امت بنا کے اللہ اکٹھا کر دے. جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں وہ ڈیویشن کی وجہ سے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کو تکفیری جملے کسنا، وہ میرے حساب سے ٹھیک بات نہیں ہے. میرے حساب سے ہمیں ایک ہیلدی وے میں کرٹیسزم کرنا چاہیے اور اوور آل گروتھ کی طرف جانا چاہیے ایز این انڈیویژول اور ایز اے نیشن بھی. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دیں. اللہ پاک ہم لوگوں کے حکمران جو ہیں، جو سو کالڈ مسلم لیڈرس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے ان ظالم اسرائیل اور امریکہ اور جو بھی اسلام دشمن ہے. تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ 10 آیات کا، یہ آج کا لیکچر چھوٹا ہے کیونکہ جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں نے پوری آیت، یہ جو 25 نمبر تک ہے، یہ کور کرنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ وہ جو ٹائم لمٹ تھی 1 گھنٹے کی وہ ایکسیڈ ہو گئی. اب ویڈیوز میں 3 گھنٹے کی بناؤں تو کوئی دیکھے گا نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ شارٹ ویڈیوز ہوں، 30 35 40 منٹ یا میکسیمم 1 گھنٹہ. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کوئی مدد کا معاملہ کریں، اور اللہ پاک ہمارے بھائی جو سوڈان میں، سیریا میں، لبنان میں پھنسے ہوئے، دنیا کے کسی بھی، اور انڈیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں، اسرائیل کا نمبر پارٹ 2 انڈیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہماری عزت کی، جانوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم بادشاہوں کو اور مسلم ریاستوں کو یہ عقل دیں کہ انہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اپنے پیر پہ اور وہ لڑیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے وہ لڑیں. ویسے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ نے جانا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو لڑ لے انسان. تو بس آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ 26 نمبر آیت آن ورڈز آپ کو 64 نمبر لیکچر میں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.